جی سورہ مومنون ہم نے شروع کی ہے اور پارہ نمبر 18 الحمدللہ ہمارا اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس صورت میں کیا فرما رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی خوبصورت صورت ہے اور اسپیشلی جو شروع کی آیتیں ہیں تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ المومنون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومنون مکی صورت ہے اور سورۃ الانبیاء کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع ہیں اور 118 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آس پاس شہد کی مکھی کی گنگناہٹ کی آواز آنے لگتی۔ وحی اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے اوپر وحی اتری تو آپ وہاں موجود تھے حضرت عمر، تو وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ ہمیں زیادہ کر دے، تھوڑے نہ رہنے دے، اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما، ذلیل نہ رہنے دے، ہمیں عطا کر اور محروم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر مقدم کر دے اور دوسروں کو ہم پر مقدم نہ کر، خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا۔ اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ المومنون کی ابتدائی 10 آیات پڑھی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور نسائی میں آتا ہے، نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا اور کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا، اور پھر یہ 10 آیتیں پڑھ کر سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کون سی آیتیں تھیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی فرمائی اور حضرت عائشہ نے اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپناتے تھے، اس کا انہوں نے بتایا اپنے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومن، یعنی ایمان والوں نے یقیناً فلاح حاصل کر لی۔ فلاح کا تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، کیا ہے افلاح؟ افلاح، سوری، افلاح کا ورڈ وہاں پہ یوز ہوا ہے۔ قد یعنی تحقیق فلاح پا گئے ایمان لانے والے، تو افلاح جو ہے وہ فلاح سے نکلا ہے، فا لام ہا، چیرنا پھاڑنا اور کاٹنا۔ کسان جو ہوتا ہے نا اس کو فلاح کہتے ہیں، فلاح یعنی لام پہ شد ہے، کسان جو زمین کو پھاڑ دیتا ہے کچھ اگانے کے لیے۔ اور مفلح کیا ہوتا ہے؟ جو مشکلیں اٹھا کر اپنی منزل مطلوب تک آتا ہے یا اپنی منزل مطلوب تک پہنچ جاتا ہے۔ اور مومنون جو ہے وہ مومن کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے ایمان لانے والے۔ تو فرمایا کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، یعنی شریعت کی نظر میں کون کامیاب ہے؟ شریعت کی نظر میں وہ کامیاب ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پا جائے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ شریعت کی نظر میں کامیاب ہے، یعنی دنیا کی سعادت اور کامرانی اس کو میسر آ جائے اور ساتھ ہی اس کو آخرت کی کامیابی میں مل جائے، تو یہ فلاح پانے والے ہیں، یعنی شریعت میں جو اس کا میننگ ہے۔ اور اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف دنیاوی کامیابیوں ہی کو اپنی منزل سمجھ لیتے ہیں، تو پھر وہ لوگ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں شریعت کے نظر میں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پھر آخرت میں کوئی کامیابی نہیں ملے گی، ان کا فوکس جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ صرف دنیا تھا، تو پھر ان کو آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی۔ فلاح جو ہے وہ جزوی کامیابی نہیں ہوتی بلکہ مکمل کامیابی ہوتی ہے جو دنیا اور آخرت کی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کون ہے فلاح پانے والے مومن؟ اگر آپ بھی یہ مومن بننا چاہتے ہیں، فلاح پانے والے یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم بھی کامیاب مومنوں میں ہمارا شمار ہو، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ کچھ کوالٹیز اپنانی ہوں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تھیں۔ تو ہر وہ مومن جس کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہوں گی وہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو اللہ سے پہلے ہی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کوالٹیز کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور پھر دوسرا یہ کہ ہمیں کامیاب مومنوں میں شامل فرما دے۔ تو کیا ان کی پہلی کوالٹی ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ خشوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خشیت کا ورڈ بھی آپ نے سنا ہوگا نا، خاشعون، خاشعون کا جو وہ ہے، آ، خاشعون تو پلورل ہے نا، اور جو اس کا سنگولر ہے وہ کیا ہے؟ خاشع، خشا سے نکلا ہے۔ خشا کا مطلب ہوتا ہے جھک جانا، دب جانا، اور اطمینان اور سکون کو بھی خشوع کہتے ہیں۔ اور خشوع کیا ہوتا ہے؟ دل کی عاجزی کے ساتھ جھکنا۔ اور خضوع ایک ورڈ ہوتا ہے، خشوع، اور ایک ہوتا ہے خضوع، ٹھیک ہے، دعاد آ جاتا ہے بیچ میں شین کی جگہ۔
تو خضوع کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کے اعضاء کے اوپر ظاہر ہوتا ہے. اور خشیت کیا ہوتی ہے؟ وہ دل کی عاجزی اور دل کا جھکنا ہوتا ہے. ایک نفاق والا خشوع بھی ہوتا ہے. نفاق کیا ہوتا ہے؟ وہ دل کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. تو نفاق والا خشوع کیا ہوتا ہے؟ کہ اوپر سے تو وہ جھک رہا ہے نماز کے لیے، لیکن اس کا دل اندر سے جو ہے نا وہ خالی ہے. اندر سے اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے آگے نہیں جھک رہا. تو وہ نفاق والا خشوع ہوتا ہے. منافقت یہی ہوتی ہے نا کہ ظاہر اور باطن کا فرق ہوتا ہے. ظاہر تو وہ اپنے آپ کو مسلم شو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو باطن ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جوارح میں بھی خشوع آ جاتا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ دو طرح کا خشوع ہے، ایک خضوع ہے، ایک خشوع ہے. تو ایک اندر کا ہوتا ہے اور ایک باہر کا ہوتا ہے. تو اگر جس کے اندر خشوع نہیں ہوگا تو اس کے جوارح یا اس کے اعضاء میں بھی خضوع نہیں آ سکتا. اور جس کے اندر صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر ہوگا اور جو ہے وہ اللہ کی طرف جھک جانا ہوگا، دب جانا ہوگا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے اعضاء میں بھی وہ چیز آ جائے گی. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہمارے نماز میں دل نہیں لگتا، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارا دل کے اندر خشوع نہیں ہوتا. اگر ہم دل سے اللہ کو مانیں گے، اللہ کے آگے جھکیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے اعضاء میں خود بخود جو ہے نا وہ خضوع آ جائے گا. خود بخود ہمارے جو ہے وہ دل خشیت کی طرف چلے جائیں گے. تو فلاح کن کو مل رہی ہے؟ فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلی ان کی کوالٹی کیا ہے؟ کہ وہ اپنی نماز میں خشوع حاصل کرتے ہیں. یعنی نماز میں ان کے ارادے کے ساتھ ان کے دل میں کوئی الٹے خیالات نہیں آتے. جیسے ہوتے ہیں نا نماز میں بعض دفعہ آپ کو بے سوچے سمجھے کوئی خیال آ جاتا ہے کہ میں چولہے پہ کچھ رکھا ہوا ہے، یا اس طرح کی کوئی اور چیز آپ کو یاد آتی ہے، یا کوئی بیل بج جاتی ہے، تو آپ کا وہ خشوع جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے. لیکن خشوع اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کہ نماز کی حالت میں جان بوجھ کر خیالات کو دور رکھنا، اپنے دل میں کوئی خیال نہیں آنے دینا، پورا فوکس اللہ کی طرف ہونا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اس طرح سے نماز کو ادا کرنا، اور اللہ کی جو عظمت ہے اور جو جلالت ہے اس کا نقش اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کرنا. تو اعضا و جوارے کی یکسوئی کیا ہے؟ کہ ادھر ادھر نہیں دیکھے اور کھیل کود نہ کرے. جیسے نا آپ بلا وجہ اپنے ناخن نوچنے لگتے ہیں، کوئی چیز کھجانے لگتے ہیں، یا بالوں اور کپڑوں کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عاجزی کب آئے گی؟ خشوع کب آئے گا؟ کہ جب آپ کے اندر خشیت پیدا ہوگی. یعنی ایسے خشیت طاری ہونا نماز کی حالت میں، جیسے کہ اگر آپ کسی بادشاہ یا کسی بڑے شخص کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کے اندر جو خشوعت آتی ہے، تو وہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں، یہ بادشاہ تو سارے جہان کا بادشاہ ہے اللہ. اس کی عظمت اور جلال کے سامنے آپ نے کیا کرنا ہے؟ خشوعت اختیار کرنی ہے، خشوع اختیار کرنا ہے. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ ہمارا نماز میں دل نہیں لگے گا. جیسے ہم نے ابھی پڑھا نا حدیث میں کہ وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا. تو ہم کہتے ہیں نا ہمارا نماز میں دل نہیں لگ رہا، تو دل لگانے کے لیے پھر آپ کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. آپ یہ سوچیں کہ ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں، تو ایک بادشاہ کے سامنے جانے میں کتنا خوف محسوس ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ کے اندر وہ خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہو رہے ہیں. تو پھر آپ کے اندر خشوعت آئے گی. جیسے ہم نے پہلے میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا کہ جو صحابہ وغیرہ ہوتے تھے ان کی نمازوں میں اتنا خشوع ہوتا تھا، اتنا زیادہ وہ منہمک ہو کے نماز پڑھتے تھے کہ جب ان کے جیسے جنگوں میں تیر وغیرہ لگ جاتے تھے نا، تو اس زمانے میں انستھیزیا وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے جس وقت ہم نماز پڑھنے لگے نا تب ہماری یہ تیر نکال دینا. یعنی اس وقت وہ اللہ کی طرف اتنے زیادہ متوجہ ہو جاتے تھے کہ ان کے تیر نکال لیے جاتے تھے اور ان کو درد نہیں محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ دنیا سے ان کا تعلق بالکل ختم ہو جاتا تھا نا، وہ صرف اللہ کی طرف لو لگاتے تھے. تو یہی فرمایا کہ ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی. اور سب سے پہلی کوالٹی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم للزکاة والذین هم عن اللغو، اور وہ لوگ جو لغو بات سے معرضون، منہ موڑنے والے ہیں. یہ دوسری کوالٹی ہے کہ جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں. اور لغو کیا ہوتا ہے؟ لغو ہر وہ کام اور ہر وہ بات ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی بے لانی باتیں جو ہوتی ہیں نا، جیسے ہم لوگ گوسپنگ شروع کر دیتے ہیں آپس میں، فون پہ گھنٹے گھنٹے دو دو گھنٹے بات کرتے رہتے ہیں. پہلے اس پہ بات جاتی ہے فیشن پہ، پھر اس کے ڈراموں پہ، پھر فلموں پہ، پھر رشتہ داروں پر. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ لغو باتیں. لغو بات کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نا آپ کو، بس آپ گوسپنگ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. یعنی ہر وہ کام، ہر وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا اس میں دنیاوی یا دینی نقصانات ہوں، تو ان سے اعراض برتنا، ان کو نہیں اپنانا، یعنی ان کی طرف نہیں جانا.
یا ان کا اختیار نہیں کرنا. تو لغو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بے فضول اور بے فائدہ بات جو آخرت میں کام نہیں آنے والی ہو. سورہ حج میں آتا ہے اللہ کے نام میں جہاد کرے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. تو جب آپ یکسو ہوتے ہیں نا کسی طرف جب آپ پوری طرح سے متوجہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ اس عبادت کا حق ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے آخری آیت پڑھی تھی نا سورہ حج کی کہ اللہ کے نام میں جہاد کرتے ہیں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. تو حق کب ادا ہوتا ہے؟ جب آپ یکسو ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں کسی چیز میں. سورہ فرقان میں بھی آتا ہے آیت نمبر 72 میں کہ جب وہ لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو معزز طریقے سے گزرتے ہیں. یہ عباد الرحمان جو ہے نا ان کی خصوصیات ہیں سورہ فرقان میں. تو یہ اس میں ہے یہ والی آیت جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا. تو بے فائدہ باتوں سے اعراض برتتے ہیں. حدیث میں آتا ہے انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس کی غرض نہیں ہے. یعنی جس کی آپ کو کوئی غرض ہی نہیں ہے تو پھر آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ان چیزوں کو نہ اپنائیں. تو یہ کیا ہے؟ اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے. تو وہ فلاح پانے والے کون ہیں؟ جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی کوئی بھی ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا میں نہ دین میں، تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اس کو اختیار نہیں کرتے بلکہ آرام سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کوالٹی ہے تیسری؟ والذین، اور وہ لوگ جو ہم للزکاتی، وہ زکوٰۃ کو فاعلون، ادا کرنے والے ہیں. یعنی جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ مفسرین بعض کہتے ہیں کہ زکوٰۃ یہاں پر جو فرضی زکوٰۃ ہوئی تھی نا وہ تو اس میں ہوئی تھی نا کیا کہتے ہیں ہجرت کرنے کے بعد، مدینے جانے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی تھی جو مالی زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ کا ویسے جو لغوی میننگ ہے وہ کیا ہے؟ کسی چیز کو عمدہ بنانا اور اس کی اصلاح کرنا. ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ سے مراد یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نفس ہے، نفس کی زکوٰۃ ہے، یعنی نفس کی پاکی کرنا. اور زکوٰۃ کے دو میننگ ہیں، ایک ہے پاک کرنا اور دوسرا نشو نما دینا یعنی گرو کرنا. تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں مالی زکوٰۃ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر زکوٰۃ فی النفس ہے. تو زکوٰۃ کا حکم جو تھا اس وقت فرض کے درجے میں نہیں تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں سے دور رہیں. یعنی جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ وہ ایسے افعال کا ارتکاب نہیں کرتے یا اختیار نہیں کرتے جس سے ان کا جو ہے وہ جس سے وہ مطلب جو بھی ناپسندیدہ چیزیں جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا وہ اس سے دور رہتے ہیں اور اچھی چیزوں کو بڑھاتے ہیں. جو بھی ان کے اندر نیکی کے کام کرنے کی جو رغبت ہے اس کو وہ اور نشو و نما دیتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا دو میننگ ہے زکوٰۃ کے، پاک کرنا یعنی اپنے آپ کو کسی غلط چیز سے دور کرنا، اور پھر جو اچھی چیز ہے اس میں نشو و نما دینا، اس میں اپنے آپ کو اور بڑھانا. یعنی شرک سے بچنا، گناہوں سے بچنا، بدگمانی سے بچنا، غیبت، چغلی، بد کلامی، بد اخلاقی، یہ ساری بری چیزیں ہیں نا جو ہمارے اعمال کو کھا جاتی ہیں. تو ان سے بچنا اور ایسے کام کرنا جو قلب، روح اور زبان اور عمل کو صاف کریں، دلوں کو اطمینان بخشنے والے ہوں، جن سے اللہ راضی ہو جائے. تو یہ پھر زکوٰۃ کا مفہوم ہے. تو کیا ہے؟ جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں. اور اگر اس کو فرض زکوٰۃ لیں تو پھر فرض زکوٰۃ میں مالی زکوٰۃ آ جاتی ہے. تو پھر وہ مالی زکوٰۃ کے بھی ادا کرنے والے ہیں کیونکہ زکوٰۃ جو تھی وہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی. نماز اور زکوٰۃ دو ایسے دین کے رکن ہیں جو پچھلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے یعنی کہ صرف جو جائز رشتے ہیں ان کو اپناتے ہیں. یعنی جو نکاح کا رشتہ ہے اللہ نے جو جائز قرار دیا اس کے ذریعے سے اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، اور جو غلط چیزیں ہیں، زنا ہے اور اس طرح کی غلط دوستیاں ہیں ان سے وہ اجتناب برتتے ہیں، اس طرف نہیں جاتے کیونکہ پھر اس میں اللہ کی نافرمانی آ جاتی ہے نا. تو سب سے پہلی چیز نماز میں خشوع کرتے، دوسرا لغویات سے منہ موڑتے، تیسرا زکوٰۃ کے ادا کرنے والے. اب یہ زکوٰۃ بالنفس ہو سکتی ہے اور زکوٰۃ بالمال بھی ہو سکتی ہے. اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم، مگر اوپر اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، فانہم غیر ملومین، تو بے شک وہ نہیں ہے ملامت کیے جانے والے. یعنی اگر وہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں یا جس طرح سے لونڈیاں اس زمانے میں جو جنگوں میں عورتیں آتی تھیں پھر ان کو حکومت وقت جو تھا وہ دیگر مردوں کے اوپر ان کو تقسیم کرتے تھے تاکہ وہ برائی سے اور غلط چیزوں سے بچ سکیں کیونکہ وہ غلام ہوتی تھی نا. تو اسی وجہ سے ان کو برائی سے بچانے کے لیے پھر ان کو تقسیم کر دیا جاتا تھا.
تو وہ ان کے لیے جائز ہوتی تھیں. تو اس کے علاوہ اپنی بیویوں اور جو لونڈیاں ہیں ان کے علاوہ یہ کبھی بھی غیر ملومین یعنی کہیں پہ بھی اور جگہ پر نہیں جاتے، اور جگہ پر یہ کہیں پہ بھی ملامت نہیں کیے جاتے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، تو جو کوئی چاہے علاوہ اس کے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں. یعنی اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ اس کے علاوہ جو کچھ وہ چاہیں گے تو پھر وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. یعنی صرف یہ دو صورتیں جائز ہیں ایک مرد کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور غلط راستہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. تو اس کے سوا اگر وہ کچھ اور چاہیں گے تو پھر کیا ہے کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، پھر وہ اس میں نہیں آ جائیں گے، افلاح المومنون میں نہیں آ جائیں گے، فلاح پانے والے مومنوں میں پھر ان کا نام نکال دیا جائے گا. والذین هم لاماناتہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے عہد کی، راؤن، نگرانی کرنے والے ہیں. یعنی اپنی اماناتوں اور اپنے وعدوں کی، عہد یعنی وعدہ ہے نا، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. امانات سے مراد کوئی بھی ان کی ڈیوٹی کی ادائیگی ہے، یا کوئی بھی امانت ان کو سونپی گئی ہے، ان سب کی وہ حفاظت کرنے والے ہیں. جو بھی چیز ان کے پاس امانت ہے، ایون ہماری باڈی جیسے ہمارے پاس امانت ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری باڈی ہم اس کو جیسے چاہے تکلیف پہنچائیں، بعض لوگ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، بعض لوگ اس کو خودکشی کر لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری باڈی ہے ہم جیسے مرضی کریں، لیکن یہ جو آپ کی باڈی یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. تو جو بھی چیز اللہ نے ہم کو دی، ہمارے بچے ہمارے پاس امانت ہے، ہمارا مال ہمارے پاس امانت ہے، جس کو ہم اللہ کی راہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کریں گے. اگر ہم اپنی منمانی کریں گے، اپنی مرضی چلائیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے امانت میں خیانت کر دی. اور خیانت کار کون ہوتے ہیں؟ وہ منافق ہوتے ہیں. مومن کبھی بھی خیانت نہیں کرتا. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور عہد میں کیا آ جاتا ہے؟ اللہ سے کیے ہوئے عہد، یعنی اللہ کے ساتھ جو ہم نے عہد کیا تھا نا، ایک عہد الست بھی ہے نا جو ہم نے سورہ اس میں پڑھا تھا، سورہ آراف میں، کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں، عہد الست، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ اللہ سے کیا گیا عہد بھی آ جاتا ہے، میثاق آ جاتا ہے، اور پھر بندوں سے کیے گئے عہد و پیمان، یہ دونوں اس کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو فلاح پانے والے مومن ہیں ان کی ایک اور کوالٹی کیا بتائی آیت نمبر 8 میں، کہ وہ اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کی بھی پاسداری کرنے والے ہیں، چاہے وہ اللہ سے کیا ہوا میثاق یا عہد ہو، یا پھر بندوں سے کیے گئے عہد و پیمان ہو. کوئی بھی بزنس پارٹنر ہے، اس کے ساتھ آپ نے کوئی عہد کیا ہے، شادی کا بندھن اگر آپ نے پہلے سے رشتہ طے کر لیا ہے وہ بھی ایک عہد ہوتا ہے، تو ان کو توڑنا بھی عہد توڑنے کے اندر آ جاتا ہے. تو چاہے بندے کے ساتھ عہد کیا ہو چاہے اللہ کے ساتھ، ان سب کی نگرانی کرنے والے ہیں. راؤن، یہ چرواہا ہوتا ہے نا، جیسے چرواہا اپنے ریوڑ کی نگرانی کرتا ہے، تو اس طرح سے وہ اپنے کیے گئے عہد کی نگرانی کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر، یحافظون، وہ حفاظت کرنے والے ہیں. اب نماز کی پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے، سب سے پہلی بات جو ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی آیت نمبر 2 میں، کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. تو نماز کی تاکید کے لیے دوبارہ سے بتایا آیت نمبر 9 میں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں. یعنی نمازوں کی حفاظت کو فلاح کے لیے ضروری قرار دیا گیا، کامیابی کے لیے ضروری قرار دیا گیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نماز کی اہمیت اور فضیلت واضح ہو جاتی ہے. تو دوبارہ سے بتایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں. یعنی یہ لوگ پھر وارث بنائے گئے ہیں کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے فردوس کے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں. یعنی جو مذکورہ جتنی بھی اوپر میں نے آپ کو صفات بتائیں قرآن کے ذریعے، سورہ مومنون کی جو شروع کی آیتیں، آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 9 تک، تو یہ سارے جو صفات جس بھی مومن کے اندر پائی جائیں گی وہی فلاح یاب ہوں گے، اور وہ جنت کے وارث یعنی جنت کے حقدار ہوں گے. اور جنت بھی وہ جو جنت الفردوس ہے. جنت الفردوس کیا ہے؟ جو جنت کا اعلیٰ حصہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے. تو جنت کا بالکل جو سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ ہے نا وہ فردوس ہے. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا نا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگو، کیونکہ ہمیں اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کہاں جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. آپ چاہے مستحق ہوں کہ نہیں ہوں لیکن اللہ سے ہمیشہ اچھی چیز کی تمنا کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے. تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہم کو ان تمام یہ جو باتیں بتائی گئی
فلاح پانے والے مومنوں میں سب سے پہلی دعا تو یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان فلاح پانے والے مومنین میں شامل کر دے. اور پھر اس کے علاوہ ان تمام باتوں کو، اور اسپیشلی نماز کو، جو جو باتیں بتائی گئی ان سب کو ہم کرنے والے بن جائیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس کا وارث بنا دے، کیونکہ جنت الفردوس یا جنت جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وہاں سے پھر نکلنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. دنیا تو پھر عارضی ہے نا. دنیا میں آپ کتنی بھی جنتیں بنا لیں، کتنے بھی آرام کی چیزیں بنا لیں، لیکن دنیا میں آپ نے نہیں رہنا، دنیا سے چلے جانا ہے. تو پھر عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو فلاح پاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہی لوگ کامیاب ہونے والے. تو اسی لیے دنیا میں بتا دیا کہ کیا کیا ان کے اندر کوالٹیز ہوں گی کہ ان کو جنت ملے گی. اور وہ جنت بھی کون سی؟ جنت الفردوس. وہ اس کے وہاں پہ وارث ہوں گے اور پھر وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا الانسان، پیدا کیا ہم نے، تخلیق کیا ہم نے انسان کو، من سلالتن، سد سے یا نچوڑ سے، من تین، مٹی کے. سلالہ، اس کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ ایک منٹ. سلالہ سلل سے ہے، سین لام لام، اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا یا نکالنا. اور سلالہ جو ہے وہ سد کو کہتے ہیں، جو نچوڑ ہوتا ہے نا، جیسے کوئی بھی ہم مہندی کا عرق نکالتے ہیں، ہے نا، پتوں سے نچوڑ کے عرق نکالتے ہیں. تو اسی طرح سے کسی بھی چیز کا خلاصہ، کسی بھی چیز کا نچوڑ یا ایکسٹریکٹ، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ سل کہلاتا ہے. تو مٹی کا جو نچوڑ تھا، مٹی کا جو عرق تھا، مٹی کے جو بھی اجزاء تھے، ان کے جوہر سے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ انسان کو پیدا کیا. یعنی مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی. یا پھر انسان جو بھی خوراک کھاتا ہے وہ مٹی سے ہی نکلتی ہے، اور پھر اسی سے بچے کی پیدائش کے لیے جو چیزیں بنتی ہیں وہ اسی سے بنتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہاں پہ مٹی کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. ثم جعلناہ، پھر بنایا ہم نے اس کو، نطفتن، نطفہ، فی قرار مکین، ایک محفوظ ٹھکانے میں. یعنی پھر ہم نے جو ہے وہ انسان کو پہلے وہ بنایا، مٹی سے اس کو پیدا کیا. نہیں، میں نے آپ کو بتایا ابو البشر آدم علیہ السلام یہاں مراد ہے. پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ دے دی. محفوظ جگہ کا کیا مطلب ہے؟ ماں کا پیٹ، رحم مادر، جہاں پر بچہ جو ہے وہ 9 مہینے تک پرورش پاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ دنیا میں آ جاتا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہوتا ہے. ڈاکٹر کوئی بھی آپ کو ڈیٹ دے دیں اور کوئی بھی کچھ کہہ دے، لیکن بچہ جو ہوتا ہے وہ اسی تاریخ پر پیدا ہوتا ہے جس تاریخ کا اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں لانے کا ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے. قرار کا مطلب میں نے آپ کو رحم مادر بتایا، لیکن قرار کا میننگ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ٹھکانہ. اور مکین کا مطلب ہے محفوظ جگہ، یعنی رحم مادر، ماں کا پیٹ. پھر بنایا ہم نے، اس کے بعد جو اگلی والی آیت ہے، مطلب انسان کی جو مرحلہ وار تخلیق ہے نا، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. کہ پہلے بتایا کہ ہم نے مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا، پھر بتایا کہ ہم نے اس سے نطفہ بنایا، پھر نطفے کو رحم مادر میں رکھا. پھر اگلی آیت میں فرمایا ثم خلقنا النطفة، اور پھر بنایا ہم نے نطفے کو، علقتن، علقہ یعنی جمع ہوا خون. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ، پھر بنایا ہم نے جمے ہوئے خون کو، مضغتن، مضغہ یعنی گوشت کی بوٹی. مضغہ کیا ہوتا ہے؟ اتنی ایسی بوٹی کہ جو آپ، مطلب وہ آپ کو نظر آ سکے یا اس کو ہم منہ میں لے سکیں. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ، پھر بنایا ہم نے بوٹی کو، عظامًا، ہڈیاں. یعنی وہ آپ دیکھیں جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے پیدائش کا پیدائش کے اوپر غور کرنے کا کہا جا رہا ہے. ایک طرح سے ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ وار یہ سب چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کہ ماں کے پیٹ میں کس طرح سے ماں کے ایگ اور اس سے نطفے سے مل کر جو ہے وہ بچے کا وجود ڈیولپ ہوتا ہے. پہلے وہ کیا بنتا ہے؟ پہلے وہ علقہ بنتا ہے. علقہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا خون کا لتھڑا ہوتا ہے، وہ بالکل جیسے چمٹ جانا. علق کا مطلب ہوتا ہے چمٹنا. تو وہ ماں کے رحم سے جا کے چمٹ جاتا ہے. پھر اس سے مضغہ بنتا ہے. وہ اس وقت اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی بچے کی. اگر آپ بچے کی پیدائش کے اوپر کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو مرحلے ہیں، وہ جو اب ہم نے جا کے ویڈیوز وغیرہ دیکھنے شروع کیے ہیں، جو اب پتہ چلے ہیں میڈیکل سائنس میں کچھ سالوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی قرآن کے اندر سارے مرحلے بتا دیے تھے. کیونکہ اصل میں تو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے نا ہم سب کو. تو فرمایا کہ ہم نے پھر جو ہے علقہ سے مضغہ بنایا، نطفے سے علقہ ہوا، علقہ سے پھر مضغہ بنا، اور پھر مضغہ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہڈیاں بنا دی. پھر اسی وہ جو گوشت کی بوٹی تھی مضغہ، اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہو گئیں. اور پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَسَوْنَا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے پہنائی. فَكَسَوْنَا کا مطلب ہے پہنایا ہم نے، العظامہ، ہڈیوں کو، لحمہ، گوشت. یعنی پہلے بچہ جو ہے وہ ایک ڈھانچے کی شکل میں تھا، پھر آہستہ 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 اس کے اوپر گوشت آنا شروع ہو گیا.
ثم انشأناہ، پھر اٹھایا ہم نے اسے خلقا آخر، مخلوق دوسری، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت ہی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں۔ تو یہاں پر انسان کی جو مرحلہ وار تخلیق تھی اس کو یہاں بتا دیا کہ اللہ نے نطفے سے جمع ہوا خون بنایا، پھر خون کے لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں ڈالی، اور پھر ہڈیوں کے اوپر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے گوشت پھیلا دیا۔ تو اس کی کچھ تفصیل ہم سورہ حج میں بھی پڑھ چکے ہیں جو پیچھے بیان کی گئی تھی۔ وہاں پر مخلقہ کا جو ذکر تھا اس کی وضاحت مضغہ کو ہڈیوں میں تبدیل کرنے اور ہڈیوں کو گوشت پہنانے سے کر دی۔ مضغہ یعنی گوشت کو ہڈیوں میں تبدیل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسانی ڈھانچے کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے، کیونکہ اگر صرف گوشت ہو نا، گوشت کا لوتھڑا ہو، تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ پائیداری نہیں ہوتی، مضبوطی نہیں ہوتی۔ جیسے ہم ایک بلڈنگ بناتے ہیں، بلڈنگ کے اندر سریا وغیرہ لگا کے پہلے اس کو مضبوط کرتے ہیں، پھر اوپر سے اس کے سیمنٹ ڈالتے ہیں نا، تو اسی طرح سے جب ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ ہڈیاں ایسے دیکھنے میں بھی بہت بری لگتی، اور اگر ہڈیاں نہ ہوتی صرف گوشت ہوتا تو وہ گوشت بھی جو ہے کیا ہوتا، وہ مضبوط بنیاد پر کھڑا نہ ہوتا۔ تو گوشت کو ہڈیوں میں تبدیل کیوں کیا؟ اس کا مقصد تھا انسانی ڈھانچے کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا، کیونکہ محض گوشت میں کوئی سختی نہیں ہوتی، اور اگر صرف ڈھانچہ ہی رکھ دیتے، اللہ تعالیٰ صرف ہڈیاں ہی بنا دیتے، تو انسان کے اندر حسن اور رانائی نہ آتی۔ یعنی اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی کوئی ایون کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں نکل آتی ہیں، منہ اندر چلا جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، وہ کتنا ڈراؤنا لگنے لگتا ہے۔ اسی طرح کوئی اسکیلیٹن ہے تو وہ کوئی خوبصورت تو نہیں لگتا نا، پھر تو سارے اسکیلیٹن ایک جیسا ہی ہوتے ہیں۔ لیکن گوشت سے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر خوبصورتی اور رعنائی آتی ہے، جو ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ اسی لیے ہڈیوں کو اللہ نے خاص تناسب سے، ایک خاص ریشو سے اور مقدار سے گوشت ان کے اوپر چڑھایا، کہیں کم کہیں زیادہ، تاکہ اس کے قد و قامت میں کوئی بھدا پن محسوس نہ ہو، بلکہ انسان جو ہے وہ حسن و جمال کا ایک پیکر لگے اور قدرت کی تخلیق کا ایک شاہکار ہو۔ ایک اور جگہ آتا ہے قرآن میں، سورہ 3 میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہت اچھی ترکیب اور بہت اچھے ڈھانچے میں بنایا۔ تو یہاں پر ایک طرح سے غور کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ تم ذرا غور کرو اپنی پیدائش کے اوپر، کہ تمہیں کس طرح سے اللہ نے مرحلہ وار پیدا کیا، ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ، دوسرے اسٹیپ سے تیسرے اسٹیپ، لیول بائی لیول تم کو بنایا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کیا۔ اس سے مراد وہ بچہ ہے جو 9 مہینے کے بعد ایک خاص شکل اور صورت لے کر پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، اور اس کے اندر حرکت بھی ہوتی ہے، اضطراب بھی ہوتا ہے، اور سمع اور بصر یعنی سننے اور دیکھنے کی قوتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو وہ یہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ خالقین کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ صنعت کرنے والا، یعنی آپ کو پیدا کرنے والا، جو خاص خاص مقداروں میں اشیاء کو جوڑ کر کوئی ایک چیز تیار کرتا ہے۔ یعنی ان تمام صنعت گر، دنیا کے جتنے بھی صنعت گر ہیں، ان میں اللہ جیسا کوئی بھی صنعت گر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی صنعت کاری کا نمونہ پیش کر سکے۔ دنیا میں کتنی کتنی چیزیں تخلیق ہو گئی ہیں، کیا کیا چیزیں بن گئی ہیں، لیکن کیا کوئی انسان کو بنا سکا ہے؟ نہیں، جاندار کو کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ ہے جو تمام صنعت کاروں میں سب سے بڑا ہے اور سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت صنعت کار ہے، جو سب سے زیادہ خوبصورت تخلیق کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ تو انسان اس کے بعد والی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کا بیان کرنے کے بعد بتا دیا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بابرکت ہے، بہت اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں۔ ثم انکم، پھر بے شک تم، بعد ذالکا، اس کے بعد، لمیتون، البتہ ضرور مرنے والے ہو۔ یعنی اب تمہیں، پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، اب دیکھیں، اب اگر ہم اپنی تخلیق کے اوپر غور کریں تو دیکھا جائے تو پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ایک انسان کی شکل میں، انسان کے پیکر میں ڈال دیا، اور پھر ہم بہترین تخلیق کے اندر جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گئے اللہ کے حکم سے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد تم یقیناً سب مر جانے والے ہو، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ دنیا میں پھر سب کو مرنا ہے، کوئی جلدی کوئی دیر سے، بعض بچے تو ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، بعض دنیا میں آنے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، بعض کم عمری میں فوت ہو جاتے ہیں، بعض نوجوانی میں، بعض بڑھاپے میں، بعض لمبی عمر پاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کس کی کتنی عمر ہے، لیکن مرنا سب نہیں ہے، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آیا، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے دنیا سے جانا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مرنے والے ہو، میتین۔ پھر کیا ہوگا مرنے کے بعد؟
ثم انکم، پھر بے شک تم، یوم القیامتی، قیامت کے دن، تبعثون، تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہ دو بار موت اور دو بار زندگی کیسے؟ پہلی موت کیا؟ جب آپ بالکل کچھ بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، آپ کو بچے کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، پھر اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، نطفے سے آپ کو علقہ بنایا، علقے سے مضغہ بنایا، مضغے کو پھر ہڈیوں میں ڈھالا، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر وہ جتنے دن اس کو پیٹ میں ماں کے رکھنا تھا رکھا، اس کی تخلیق ہوئی، اور پھر وہ سماعت اور بصارت کے ساتھ اور اپنے خوبصورت قد و خال کے ساتھ اور اپنے ہاتھ پیر سب کے ساتھ وہ پیدا ہوا، دنیا میں آیا۔ پھر اس کے بعد ایک خاص وقت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو موت دیتا ہے، اور موت دینے کے بعد اس کو پھر دوبارہ سے اٹھایا جاتا ہے۔ تو دو دفعہ موت ہو گئی نا، پہلے کچھ نہیں تھا اور پھر دنیا میں آنے کے بعد جو موت ہوئی، اور زندگی بھی دو، ایک زندگی جو دنیا میں ملی اور ایک زندگی جو ابھی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 16 میں، کہ پھر قیامت کے دن تم سب کو اٹھایا جائے گا۔ کیوں اٹھایا جائے گا؟ کیونکہ پھر آپ نے ہمیشہ وہیں رہنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو اسی لیے یہاں دنیا میں کسی کو بھی انصاف نہیں ملتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے کتنے عدالتوں کے کیس چلتے ہیں، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، لوگوں کی عزتیں پامال کر دی جاتی ہیں، لوگوں کے بچوں کو مار دیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنا بدلہ دنیا میں نہیں لے سکتے۔ کیس چلتے رہتے ہیں، اور جو پاورفل مجرم ہوتے ہیں وہ چھوٹ بھی جاتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ ان کو انصاف ملے گا، جتنے بھی لوگ بے گناہ مرے، جن کی بھی عزتیں پامال ہوئیں، جن کے مال جو ہے وہ بغیر کسی ریزن کے چھین لیے گئے اور وہ دنیا میں اس کو نہیں پا سکے، تو یقیناً کوئی ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ ان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو یہ اسی لیے بتایا کہ تم جب یہاں پہ مر جاؤ گے پیدا ہونے کے بعد، تو پھر قیامت کے دن تم سب کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن پھر سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تاکہ ہر ایک کو یعنی وہ جزا کا دن ہوگا نا، یوم جزا کا دن ہوگا، تو اس دن سب کو اچھے کیے گئے اعمال کی جزا بھی ملے گی، اور جنہوں نے برے کام کیے اس کی سزا بھی ملے گی۔ حالانکہ جنت دوزخ جو ہے وہ انسانوں اور جنوں کے لیے بنائی اللہ نے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، کہ اللہ تعالیٰ وہاں بالکل انصاف کریں گے، عدل قائم کریں گے، اور ایک بے سینگ کی بکری کو اگر کسی سینگ والی بکری نے مارا بھی ہوگا نا، تو اس کو بدلہ دلایا جائے گا، یعنی اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے، اور وہ بھی اس کو مارے گی، بدلہ لے گی، اور پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ انصاف کریں گے، تو پھر انسانوں کے ساتھ کیسے نہیں انصاف ہوگا؟ جن انسانوں کے ساتھ نافرمانی ہوتی ہے، ان کے سوری نا انصافی ہوتی ہے، ان کو ان کے اوپر جو بھی ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس پہ مجرموں کو سزا نہیں ملتی، مجرم چھوٹ جاتے ہیں، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں چھوڑ دیں گے نا ان مجرموں کو؟ دنیا میں تو ان کو ڈیل دے دی ہے، لیکن دنیا عارضی ہے، بار بار اسی لیے بتایا کہ تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ تو کیوں پیدا کیا جائے گا دوبارہ؟ جب ایک دفعہ پیدا کر دیا تھا تو پھر کیا ضرورت دوبارہ پیدا کرنے کی؟ اسی لیے کہ سب کو ان کا حساب ملے گا۔ جس نے نیک عمل کیے ان کو نیک عمل کی جزا بھی دنیا میں نہیں مل سکتی، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نیک عمال کرتے رہتے ہیں اور ان کو باتیں سننے کو ملتی ہیں اور پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو جزا جو ہے وہ بہترین اللہ تعالیٰ دینے والے، اور سزا بھی بہترین اللہ تعالیٰ دینے والے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آخرت ضرور ہوگی۔ اگر ہم اپنی عقلوں پہ غور کریں نا، تو پھر آخرت پہ جن لوگوں کو یقین نہیں ہے نا، وہ اگر یہ سب چیزیں سوچیں تو پھر ان کو آخرت کے اوپر یقین آ جائے گا کہ ہاں واقعی کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ ہم کو انصاف ملے گا۔ تو وہ انشاءاللہ جو ہے وہ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ سے اٹھائیں گے۔ تو یہاں پر اسی لیے فرما دیا گیا کہ ہاں یہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تو قیامت کے دن تم لوگ دوبارہ سے اٹھائے جاؤ گے تاکہ سب کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا ملے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا خلقنا فوقکم، بنائے ہم نے تمہارے اوپر، سبع طرائق، 7 راستے، وما کننا عن الخلق، اور نہیں ہے ہم مخلوق سے غافلین غافل۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے۔ طرائق طریقے کی جمع ہے، اس سے مراد آسمان ہے۔ آسمان جو ہے وہ بھی اوپر تلے ہیں، ان کو طرائق کہا گیا۔ آپ کو پتا ہے نا 7 آسمان ہیں، تو ہمیں جو دکھتا ہے وہ پہلا آسمان ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق، اس کے مفہوم کے مطابق، کہ ایک آسمان، زمین سے ایک آسمان تک کا فاصلہ جو ہے وہ کتنا ہے؟ 500 سال کے برابر ہے، اور اسی طرح سے پھر 500 سال، پھر 500 سال، اس طرح 7 آسمان ہیں، اور 7ویں آسمان کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اپنی مستوی ہیں اپنے تخت کے اوپر۔ جو میں نے بتایا نا، جنت کے 7 درجے، 100 درجے ہیں، جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے۔ تو آسمان یا ملائکہ کے آنے جانے یا ستاروں کی گزرگاہ، اس لیے ان کو طرائق کہا گیا۔ طرائق کیا ہوتے ہیں؟
یعنی اوپر نیچے، اوپر تلے کوئی چیز ہوتی نا، عرب اس کو طریقہ کہتے تھے. تو ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں. یعنی خلقن کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد مخلوق ہے، یعنی ہم سارے اور جتنی بھی مخلوق اللہ نے بنائی. یعنی آسمانوں کو پیدا کر کے ہم اپنی زمینی مخلوق سے غافل نہیں ہو گئے، بلکہ ہم نے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھا تاکہ مخلوق ہلاک نہ ہو جائے. یا یہ مطلب ہے کہ ہم مخلوق کے مصالحے اور ان کی ضروریات زندگی سے غافل نہیں ہو گئے، بلکہ ہم اس کا انتظام کرتے ہیں. بعض نے یہ مفہوم بیان کیا کہ زمین سے جو کچھ نکلتا ہے اور جو کچھ داخل ہوتا ہے، اسی طرح آسمان سے جو کچھ اترتا ہے اور جو کچھ چڑھتا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور ہر چیز پر وہ نظر رکھتا ہے اور ہر جگہ وہ اپنے علم کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یہ ابن کثیر کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہو گئے. یعنی سب کو پیدا کر دیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جو مرضی کرے اور اس کو سزا نہیں دی جائے گی. یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ اسے اللہ تعالیٰ پیدا کر کے بھول گیا ہے. وہ جو بھی غلط کام کرے گا، نافرمانی کے کام کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کی سزا دیں گے. سورہ نوح میں بھی آتا ہے آیت نمبر 15 میں، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے 7 آسمان کس طرح تہ بتہ بنائے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، پہلے تو ہماری تخلیق کے بارے میں بتایا، پھر ہماری موت کے بارے میں، پھر دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں، اور اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم یہ ساری چیزیں بنا کر غافل نہیں ہو گئے. ہماری سب چیزیں ہماری نظر میں. وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی، بِقَدَرٍ، ساتھ ایک اندازے کے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ٹھہرایا ہم نے اس کو زمین میں. کس کو؟ پانی کو. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ، اور ہم لے جانے پر، بھی اس کو یعنی پانی کو، لقادرون، البتہ قدرت رکھنے والے ہیں. اب یہ جو پانی جس سے کہ زندگی ممکن ہے، یعنی اگر پانی نہ ہو تو کوئی زیرو انسان یا حیوان دنیا میں رہے ہی نہ نا. تو پانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح اندازے سے آسمان سے برسایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اتنا زیادہ نہیں برسایا جس سے تباہی پھیل جائے، نہ اتنا کم کہ دیگر ضروریات کے لیے ناکافی ہو. پھر نہ صرف یہ کہ پانی، ظاہر پانی تو بہہ کے چلا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، اسے زمین میں ٹھہرا دیا. یعنی پانی کے ذخیرے کا بھی انتظام کیا. یعنی یہ انتظام بھی کیا کہ سارا پانی برس کر فوراً بہہ نہ جائے اور ختم نہ ہو جائے، بلکہ چشموں، نہروں، دریاؤں، تالابوں اور کنووں کی شکل میں پانی کو محفوظ کیا. کیونکہ ان سب کی اصل بھی آسمانی بارش سے ہی ہے، تاکہ ان ایام میں جب بارشیں نہ ہوں یا ایسے علاقے جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، ان سے پانی کو حاصل کر لیا جائے. یعنی ان چشموں سے، ان نہروں سے، ان دریاؤں سے، کنووں سے، تالابوں سے پانی جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پانی کو زمین میں ٹھہراتا ہے، اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ یعنی جس طرح ہم نے اپنے فضل و کرم سے پانی کا وسیع انتظام کیا ہے تمہاری زندگی کے لیے، وہی ہم اس بات پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں، اس بات پر قادر ہیں کہ پانی کی سطح اتنی نیچی کر دیں کہ تمہارے لیے پانی کا حصول ناممکن ہو جائے. سورہ ملک میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، سب سے جو آخری آیت ہے، غورا کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ ہم اتنا گہرا پانی کر دیں کہ تم اس کو زمین سے نکال ہی نہ سکو. ابھی ہم جیسے یہ بورنگ وغیرہ کرواتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بورنگ جو ہے وہ کتنے 120 فٹ، کہیں پر 150 فٹ، کہیں 200 فٹ، کتنی نیچے جا کے پانی کی سے اس میں سے دوبارہ نکلتا ہے. ایک بورنگ آپ کی سوکھ جاتی ہے، پھر آپ دوسری بورنگ کرواتے ہیں، پھر تیسری بورنگ کرواتے ہیں، اور کتنی کتنی اندر ڈیپ جا کے وہ ڈرل کرتے ہیں، اور پھر کتنے گہرائی میں جا کے پانی نکلتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے زمین کے اندر پانی کو ذخیرہ کر دیا. اگر ہم چاہیں تو ڈرل کرتے ہی چلے جائیں اور پانی نکلے ہی نہ، یہ بھی اللہ کے بس میں. تو اللہ ہی ہے جس نے کہ ہمیں پانی جو ہے وہ اندازے سے برسایا. اور اس میں بھی میں آپ کو تھوڑی سی اور چیز بھی بتا دوں. ہاں، اس میں یہ ہے کہ جتنا پانی ہر سال سمندر میں جاتا ہے نا بارشوں کا، اتنا ہی پانی دوبارہ سے اٹھ جاتا ہے. یعنی وہ پانی جو ہے وہ بن جاتا ہے، بخارات بن کے دوبارہ سے اوپر جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ بارش بن کے برستا ہے. تو یہ ایک واٹر سائیکل ہے نا جو چلتی رہتی ہے. پانی تو ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، لیکن اب وہی پانی بخارات بن کے اوپر جاتا ہے، پھر وہی بارش برستی ہے، پھر دوبارہ سے زمین میں اور ادھر ادھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھہرا دیتے ہیں، کچھ سمندر میں چلا جاتا ہے، پھر وہی سمندر سے بخارات بنتے ہیں اور پھر بارش ہوتی ہے. تو یہ بار بار واٹر سائیکل جب تک دنیا ہے نا قائم، تو اللہ کے حکم سے بارش ہوتی رہے گی. اور بارش کا نہ ہونا بھی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اسی لیے پھر وہ نماز استسقاء پڑھتے ہیں نا، بارش کے لیے دعا کرتے ہیں سارے کھلے میدان میں جمع ہو کر اگر بارش نہ ہو تو، اور پھر اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں. تو استغفر اللہ پڑھنے سے بھی پھر ہمیں اللہ تعالیٰ
برستا ہوا پانی ہمارے اوپر برساتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے کے ساتھ جتنی مخلوق کو پیدا کرنا تھا، جتنے جانداروں کو پیدا کرنا تھا، ان سب کے حساب سے، اللہ تعالیٰ کا اندازہ تو غلط نہیں ہو سکتا نا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، اور پھر نہ صرف برسایا بلکہ اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ ورنہ آپ دیکھیں، اگر آپ ایک کنٹینر میں پانی جمع کرتے ہیں تو اس میں کتنی اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو اس کو ہمارے لیے اس کے ٹھہرانے کا انتظام کرتا ہے، اور پھر اللہ چاہے تو پانی کو ہم سے لے جائے۔ تو انسان کی ضرورت کے لیے اندازے کے ساتھ اللہ نے پانی اتارا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پانی کے استعمال میں شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی جیسی عظیم نعمت کو پانے کے بعد ہم اس کو ضائع کرتے ہیں، بہاتے ہیں، اور اللہ کا شکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ اگر جن علاقوں میں پانی نہیں ہوتا نا، آپ وہاں پہ ذرا جا کے دیکھیں کتنی مشکل ہوتی ہے۔ ابھی جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں پہ ریسنٹلی ایک بچی بتا رہی تھی، اس نے کمرہ لیا ہے، تو وہ کہتی تھی میم یہاں پہ وہاں پہ پانی نہیں ہے۔ تو میں حیران ہو رہی تھی کہ تم پانی کے بغیر کیسے رہو گی؟ تو کہنے لگی وہ ساتھ میں محلے سے ہم پانی لے لیں گے اور اس طرح سے ہم گزارا کر لیں گے، کیونکہ جو پانی والے کمرے ہیں وہ اور زیادہ مہنگے ہیں۔ تو میں حیران ہو رہی تھی کہ ہم لوگ تو پانی کا کتنا بے طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں باہر لوگ گاڑیاں دھو رہے ہوتے ہیں، سڑکوں کے اوپر پانی بہا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پانی ایک نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور پانی ملنے پر اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے علاقے ایسے ہیں، کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی، جہاں پر پانی ان کو استعمال کا پانی میسر نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ ہم کو دو لیسن مل رہے ہیں، ایک یہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمارے لیے پانی نازل کیا، اور دوسرا ہم پانی کو ضائع نہ کریں، بس جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں۔ جیسے شاور وغیرہ میں ہوتا ہے نا، اکثر ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کھول کے بس کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ گزار دیتے ہیں اور پانی وہ ضائع ہوتا رہتا ہے۔ تو پانی کو بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو پانی دیا۔ پھر فرمایا فَأَنشَأْنَا، پھر پیدا کیا ہم نے، لکم تمہارے لیے، بھی اس کے ساتھ یعنی پانی کے ساتھ، جنات من نخیل و آناب، باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ یعنی یہ پانی ایک تو ہمارے لیے زندگی کا ذریعہ ہے، اور دوسرے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے ذریعے ہمارے لیے کھجور اور انگوروں کے باغات پیدا کیے۔ کھجور اور انگور کیوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ دو جو ہیں یہ عرب میں بہت ہوتے ہیں نا، کھجور اور انگور اور زیتون، تو انہی کا زیادہ ذکر کیا، کیونکہ پہلے مخاطب جو قرآن کے تھے وہ کون ہے؟ وہ عرب تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے۔ لکم فیہا فواکہ، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں، کثیرتن بہت سے، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ یعنی کھجوروں اور انگوروں کا ذکر کر دیا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ یعنی ان باغوں میں انگور اور کھجور کے علاوہ اور بھی بہت سے پھل ہوتے ہیں جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو، اور جو کچھ بھی ہے وہ کھاتے ہو۔ جو آج کل دیکھیں آپ، گرمیوں میں کتنے سارے ماشاءاللہ پھل آئے ہوئے ہیں نا، آم کتنے سارے ٹائپس کے آئے ہوئے ہیں، آڑو، آلو بخارے، انگور، اور پتہ نہیں کتنے کتنے پھل آئے ہوئے ہیں، چیریز۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ پانی کے بغیر تو ان کی زندگی ممکن نہیں ہے نا، اگر پانی نہ ہو تو ہم یہ سب نعمتیں اللہ کی اویل ہی نہ کر سکیں۔ تو اس پہ ہم کو بہت بہت شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم اس کو مطلب اس کا شکر ہی ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو یہ پانی ہے جس کے ذریعے سے یہ سارے پھل جو ہم کھاتے ہیں اور کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں پر نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَشَجَرَةً، اور ایک درخت، تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ، اور ایک درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے، تَنبُتُ بِالدُّهْنِ، وہ اگتا ہے ساتھ چکنائی کے، وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے۔ اب یہ کون سا درخت ہے؟ اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں زیتون کا درخت ہے، اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے۔ طور جو ہے وہ پہاڑ، جو کوہ طور ہے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، اس سے مراد وہ پہاڑ ہے۔ اور سینا، سینا کا مطلب ہوتا ہے مبارک، مجاہد کہتے ہیں اس کا مطلب ہے مبارک، اور اکرما کہتے ہیں کہ اچھا اور خوبصورت، گھنے درختوں کی جھاڑی۔ اور وہ علاقہ جو کوہ طور میں واقع ہے اس کو کہا جاتا ہے طور سینا، طور سینا۔ اور پھر اس کے علاوہ صبغہ کا ورڈ یوز ہوا کہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے۔ صبغہ، صبغہ تو رنگ کو کہتے ہیں نا، کلر کو، رنگنے کو۔ صبغۃ اللہ ہم نے پڑھا تھا نا شروع میں سورہ بقرہ میں، تو صبغہ کا مطلب ہوتا ہے رنگنا۔ تو جب آپ
روٹی ہوتی ہے وائٹ کلر کی، جب آپ اس کو سالن میں ڈباتے ہیں تو روٹی پہ رنگ لگ جاتا ہے نا، روٹی کلر ہو جاتی ہے، تو اسی لیے یہاں پر سالن کے ورڈ میں یوز ہو رہا ہے کہ وہ تیل نکالتا ہے وہ مطلب یہ زیتون کا، اور اس کے علاوہ کھانے والے کے لیے وہ سالن ہے۔ یعنی اس آیت میں زیتون کا درخت مراد ہے جس کا روغن یا تیل اور پھل سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سالن کو سبق رنگ کہا گیا کیونکہ روٹی سالن میں ڈبو کر رنگی جاتی ہے۔ طور سینا پہاڑ اور اس کے جو اس کا قرب و جوار خاص طور پر اس کی عمدہ قسم کی پیداوار کا علاقہ ہے، جہاں پر مطلب وہ اگتے ہیں نا زیتون، اور زیتون کے درخت کے بارے میں آتا ہے ہاں بعض جگہوں پر زیتون کا تیل روٹی کھانے کے لیے سالن کا کام دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ زیتون کا تیل میں اگر روٹی ڈبا کے کھائیں نا تو وہ پورا ایک سالن بن جاتا ہے، اتنی مزے کی وہ لگتی ہے۔ زیتون کا درخت بہت ہی طویل عمر پاتا ہے، بعض کہتے ہیں 2000 سال پرانے درخت زیتون کے یروشلم کے علاقے میں پائے جاتے ہیں، اور بعض کچھ تحقیق کی گئی ہے ان کے اوپر، ریسرچ کی گئی تو اس سے پتا چلا کہ 8,000 سال پرانے زیتون کے درخت بھی پائے گئے ہیں دنیا میں۔ یہ 50 فٹ لمبا اور 30 فٹ چوڑا ہوتا ہے زیتون کا درخت، اور اس کی ایوریج عمر 500 سال ہوتی ہے، یعنی 500 سال اس کی ایوریج عمر ہوتی ہے، اور پھر کچھ درخت تو 2,000 سال تک بھی ہوتے ہیں۔ اس کے پتے 2-3 سال کے بعد نئے آ جاتے ہیں، اور اگر اس کو ہم کاٹ دیں اور اس کی جڑیں باقی رہیں تو یہ دوبارہ سے اگ جاتا ہے، اور 4 سال کی عمر کا جو پودا ہوتا ہے وہ پھل دینے لگتا ہے۔ سورہ نور میں بھی آتا ہے کہ یہ خیر و برکت والا درخت ہے، اور یہ مختلف رنگ میں، مختلف سائز میں اور مختلف شکل میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا زیتون بلیک کلر کے بھی ہوتے ہیں، لائٹ گرین بھی ہوتے ہیں، ڈارک گرین بھی ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے کھائے ہوں تو زیتون بہت اچھا پھل ہے، بہت اچھا، اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، پہلے بارش کا ذکر ہوا، پھر جتنے پھل وغیرہ پانی اس سے جو بھی درخت نکلتے ہیں ان کا ذکر ہوا، کھجوروں کا، انگوروں کا اور پھلوں کا۔ فواکہ، فواکہ جو ہے وہ فاکہہ کی جمع ہے نا، تو فاکہہ کا مطلب ہوتا ہے پھل بہت سارے جس میں سے ہم کھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ زیتون کے درخت کا ذکر ہوا، اور کتنا یہ اچھا، کتنا فائدہ مند ہے یہ زیتون کا درخت، کہ اس کا تیل بھی یوز ہوتا ہے، اور وہ زیتون خود بھی کھانے کے کام آتا ہے، اور اس کا تیل سالن کے بھی کام آتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے، فی الانعامی، مویشیوں میں، انعام کیا کیا ہوتے ہیں؟ بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، یہ 4 چیزیں جو ہیں انعام کہلاتی ہیں۔ اور تمہارے لیے مویشیوں میں لعبرہ، البتہ بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو، مما فی بطونہا، اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، ولکم فیہا، اور تمہارے لیے اس میں، منافع کثیرتن، فائدے ہیں بہت سے، ومنہا تاکلون، اور اس میں سے تم کھاتے ہو۔ یعنی تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بہت بڑا لیسن ہے، عبرت ہے، ان کے پیٹوں سے ہم تم کو دودھ پلاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے پہلے بھی شاید ہم نے ذکر کیا تھا، کسی اور جگہ پہ بھی اس کا ذکر تھا نا، کہ ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے، یعنی آپ اب دیکھیں وہ جو گائے یا بکری یا جن کے انعام کا میں نے ذکر کیا، یہ لوگ کیا کھاتے ہیں؟ چارہ کھاتے ہیں نا، چارہ تو آپ لوگ یوز بھی نہیں کرتے، ہم تو کوئی چارہ کھاتے بھی نہیں ہے۔ چارہ وہ لوگ کھاتے ہیں، اور چارہ کھانے کے بعد ان کے جو پیٹ ہوتا ہے اس کے 3 حصے ہو جاتے ہیں، پیٹ کے اندر 3 یا 4 حصے ہوتے ہیں، تو ایک میں وہ گوبر چلا جاتا ہے، وہی چارہ، اسی چارے سے ان کا خون بن جاتا ہے، اور اسی چارے سے بالکل وائٹ کلر کا دودھ نکل آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، اور تینوں چیزیں آپس میں مکس بھی نہیں ہوتی۔ دودھ آپ پیئیں تو بالکل ہی خوشگوار ہے، خون جو ہے وہ اس جانور کے لیے ضروری ہے، اور جو ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں وہ گوبر کی شکل میں، اور گوبر بھی کتنا کام آتا ہے، اس سے لوگ جو ہے وہ ایندھن کا کام لیتے ہیں، اس کے وہ اپلے وغیرہ لگا کے، گاؤں گاؤں میں تو اس کو ایندھن کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے۔ تو ہر چیز ان انعام کی، ان جانوروں کی ہر چیز فائدہ مند ہے۔ تو اگر ہم اس پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چوپایوں میں تمہارے لیے بہت بڑی عبرت ہے، ان کے پیٹ سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں، حالانکہ ان کی غذا صرف چارہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں۔ کیا فائدے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ہم ان پر سواری بھی کرتے ہیں، ان کی کھالوں کا بھی فائدہ ہے، ان کے گوشت کا بھی فائدہ ہے، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اور پھر دودھ جو ہے، دودھ سے آپ کتنی چیزیں بناتے ہیں، دودھ سے جو ہے وہ لسی بنتی ہے، ان کے دودھ سے مکھن نکلتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے کام ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، یعنی یہی مویشی جو ہیں ان میں سے ہم پھر بعض کو کھاتے بھی ہیں، اپنی غذا بھی بناتے ہیں۔ تو اگر غور کریں تو یہ ساری اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ وَعَلَيْهَا، اور ان پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ، تم سوار کیے جاتے ہو، یعنی ان کو تم کھاتے بھی ہو، ان کا دودھ بھی دوتے ہو، اور پھر اس کے علاوہ ان سے بہت سارے فائدے اٹھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم کو سوار کیا جاتا ہے،
یعنی رب کی ان ان نعمتوں سے تم فیضیاب ہوتے ہو، تو کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو اور صرف اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کرو؟ یعنی وہ اللہ جس نے تم کو تخلیق کیا، تمہارے لیے پانی اتارا، تمہارے لیے جو ہے وہ پھل اور میوے لگائے، پھر اس کے علاوہ تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جس میں اتنے سارے فائدے رکھے، ان کا دودھ اور ان کی جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا، پھر تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، پھر ان کے اوپر سواری بھی کرتے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سب تم کو نعمتیں دی؟ تو پھر تم کیا ان کا اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ وہ جو سورہ رحمان آج کل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا، تو میں جہاں پہ جاتی ہوں لیسن لینے کے لیے، تو وہ لوگ سورہ رحمان یاد کروا رہے ہیں، تو سورہ رحمان میں کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انس، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں اور ہم اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ ہم نعمتیں اویل کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہتے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ تو یہ ساری نعمتیں جن کا کہ ذکر کیا گیا جب سے ہم پڑھ رہے تھے، یہ جو خلقنا الانسان، یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر اور یہ آیت نمبر 22 تک، یہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں، ہم اللہ کی نعمتیں گن بھی نہیں سکتے، اگر گننا چاہیں تو بھی نہیں گن سکتے۔ تو یہ ساری نعمتیں جو ہے وہ ہم اویل تو کر لیتے ہیں، فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر کرنا بھول جاتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو نعمتیں استعمال کر کے اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو شریک کر لیتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ ہم سے کیا مطلوب ہے اللہ کو، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اب اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا نوحًا، بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، طرف اس کی قوم کے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، یعنی کسی پیغمبر نے اپنی عبادت کرنے کو نہیں بولا، اللہ کی عبادت کرنے کو بولا۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی بھی الہ برحق اس کے سوا، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کافی عرصے تک جو تھے نا لوگ توحید پڑھتے، پھر کچھ نیک لوگ تھے، وہ لوگ جب فوت ہو گئے تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں یہ نیک لوگ جو تھے ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا، تو اب ہم ایسا کرتے ہیں ان کی تصویریں بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی اور ان کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنے لگے، پھر وہ جب تصویریں مٹ گئیں تو انہوں نے ان کے بت بنا لیے، اور اس طرح سے شرک پہلی دفعہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلی دفعہ شرک آیا تھا۔ تو پھر اس قوم میں وہ قوم نوح کہلائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا، جنہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی کہ تم جو ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے کیا کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ اور آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو جو ہے وہ توحید کا سبق دیا، توحید کا لیسن دیا، اور تھوڑے سے لوگ 70 کے قریب ان کے اوپر ایمان لائے تھے جو کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا قومی عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کے سوا کوئی اور الہ تمہارے لیے نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا، تو کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے مگر ایک انسان تمہارے جیسا۔ یعنی ہر قوم کو کیا اعتراض ہوتا تھا کہ جو پیغمبر ہے وہ بشر کیوں ہے، وہ انسان کیوں ہے، وہ سمجھتے تھے کوئی اور مخلوق کیوں نہیں ہو، پیغمبر کو کوئی اور مخلوق بن کے ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ کہنے لگے اور سب سے پہلے جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا، جو اپر طبقہ ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے لوگوں کو جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، اور پھر باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ان ایلیٹ لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، توحید کا پیغام ان کو دیا، تو پھر انہوں نے کیا کیا، ان کے قوم کے جو کافر سردار تھے انہوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم کیا ہم کو یہ باتیں بتا رہے ہو، اور یہ کہ تم ہم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی ان کا خیال تھا کہ تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو، تم کس طرح سے نبی اور رسول ہو سکتے ہو؟ اگر یہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو تو اس کا مقصد کیا ہے کہ تم ہم پر فضیلت اور برتری حاصل کرنا چاہتے ہو۔ یرید ان یتفضل علیکم، جو چاہتا ہے کہ وہ فضیلت حاصل کرے تم پر، یعنی ہے تو تمہارے جیسا انسان لیکن خود پیغمبر بن کے اپنے آپ کو لیڈر بنانا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، البتہ وہ اتارتا فرشتے، یعنی اللہ کو اگر کوئی رسول بھیجنا ہی ہوتا تو وہ بشر کو کیوں رسول بناتا، وہ فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا، نہیں سنا ہم نے اس بات کو،
فی آبا فی فی آبائنا الاولین، اپنے آبا و اجداد میں پہلے، یعنی ان کے قوم کے جو کافر تھے، سردار تھے، انہوں نے صاف کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم کو ہم پر کوئی فضیلت اور بڑائی نہیں ہے، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا۔ یعنی اگر اللہ واقعی اپنے رسول کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، تو وہ کسی رسولے کو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، کسی انسان کو نہیں۔ تو فرشتہ آ کے پھر ہم کو توحید کا سبق دیتا، توحید کا مسئلہ سمجھاتا۔ ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں۔ یعنی اس توحید کی جو دعوت تم جو ہمیں دے رہے ہو، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہو، یہ ایک بہت ہی نرالی دعوت ہے، بہت ہی عجیب دعوت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں یہ باتیں نہیں سنی، کبھی بھی کسی نے نہیں کہا، کیونکہ ان کے باپ دادا تو شرک کرتے تھے، مطلب جو ان سے پہلے جو لوگ گزرے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں سنی، حالانکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے بعد تو کبھی شرک آیا ہی نہیں تھا۔ لیکن کچھ سالوں سے جب ان کے اندر شرک آ گیا تھا، تو وہ صرف اپنے پیچھے کی بات، اس سے پیچھے کی وہ بات ہی نہیں کر رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد میں ایسی پہلی کوئی ایسی بات ہی نہیں سنی۔ ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، نہیں وہ مگر ایک شخص ہے جس کو کہ جنون ہے، بجائے اس کے کہ ان کی بات سنتے، کہنے لگے کہ ان کو نعوذ باللہ جنون ہے، یعنی کہ اس کو نوح علیہ السلام کو۔ فتربصوا، تو انتظار کرو، بہ حتی حین، یہاں تک کہ ایک وقت تک، یعنی تم ایک وقت تک اس کو ڈھیل دو۔ یہ ہمارے اور ہمارے باپ دادوں کے جو بت تھے، ان کو بے وقوف اور کم عقل سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، تو یہ تو دراصل خود ہی مجنون ہے۔ اسے ایک وقت تک ڈھیل دو اور موت کے ساتھ اس کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی، اور یا ممکن ہے اس کی دیوانگی ختم ہو جائے گی اور وہ اپنی دعوت کو ترک کر دے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قولا، نوح علیہ السلام نے فرمایا، رب بن سرنی، اے رب میری مدد فرما، بما کذبون، اس بات سے جو جس بات پہ یہ مجھ کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام یا جتنے بھی پیغمبر تھے نا، تو وہ ہمیشہ اللہ کی مدد چاہتے تھے۔ ظاہر ہے جب وہ دیکھتے تھے کہ وہ ہماری بات نہیں سن رہے ہماری قوم کے لوگ، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے تھے۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ لیکن آپ کا ٹائم اوپر ہو گیا، اچھا یہ آیت پڑھ لیتے ہیں نا، ان کا واقعہ پھر پورا ہو جائے گا۔ ایک منٹ مجھے دیجیے گا بس۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، پس وحی کی ہم نے اس کی طرف، أَنِ الْفُلْكَ، کہ تو بنا لے کشتی کو، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور وحی کی اور ہماری وحی کے مطابق، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب آ جائے گا حکم ہمارا، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور جوش مارے گا تنور، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر قسم کے دو دو جوڑے نر اور مادہ کے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل و عیال کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر جو پہلے ہو چکی اس پر بات ان میں سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور نہ تم مجھ سے بات کرنا، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔